أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 120 اور 121 سورہ طٰہٰ کی آپ کے سامنے پڑھی گئی. چند آیات کا مطالعہ کریں گے. قصہ آدم علیہ السلام یہاں دہرایا جا رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، اس سے پہلے فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو، سب سجدے میں گرے، ابلیس نے انکار کیا. تو آدم علیہ السلام سے کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ابلیس ہو، تم سنو، یہ ابلیس جو ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوائے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے. اور جہاں آپ ہیں ابھی جنت میں، وہاں آپ کے لیے ایسا ہے کہ نہ آپ کو بھوک ستائے گی، نہ آپ ننگے رہیں گے، نہ آپ کو دھوپ تنگ کرے گی، نہ آپ پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ تنگ کرے گی. جب یہ کہا گیا تو پھر اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. یعنی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ ابلیس تم دونوں کا دشمن ہے، لہذا محتاط رہنا. یہ جنت کہاں تھی، کون سی جنت تھی، کیوں بنائی گئی تھی؟ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. ایک امتحان تھا، دیکھنا تھا کہ عزم دیکھیں آدم علیہ السلام کا کیسا ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے، بھولتا تو نہیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی ایک آزمائش تھی، آزمائشی جنت تھی. تو یہاں ثابت ہو گیا، یہ ایک دو چیزیں ثابت ہو گئیں کہ بھولتا ہے آدم، اور پھر عزم کا بھی یہ پختہ نہیں جو ہم پڑھ چکے. کیا کیا ابلیس نے؟ فوسوس الیہ الشیطان، وسوسہ ڈالا اس کے دل میں، آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے. قال، اور وسوسہ کس انداز سے ڈالا، کون سی چیز اس کے دل میں بٹھا دی؟ قال یا آدم، کا اے آدم، حل ادلک، کیا میں تیری رہنمائی کروں، کیا میں بتاؤں تجھے، علی شجرۃ الخلد، اس ہمیشگی کے درخت کے بارے میں. یعنی کیا میں تجھے بتا دوں کہ اس جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کھا کر آپ ہمیشگی کی زندگی پائیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے. وہ ممکن، اور ایسی بادشاہی تمہیں ملے گی، لا یبلا، جو پرانی نہیں ہوگی، یعنی لازوال بادشاہ. یعنی کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جس کا پھل کھا کر آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کی ہمیشہ کی زندگی آپ پائیں گے جنت میں، اور تمہیں ایسی بادشاہی ملے گی جو لازوال ہوگی. فَأَكَلَا، پس ان دونوں نے کھایا، منہا، اس میں سے، اسی درخت میں سے ان دونوں نے وہ پھل کھایا. یہاں آپ دیکھیے، یہاں آدم علیہ السلام کو بہکانے کی بات ہے. آدم علیہ السلام کو بہکایا ابلیس نے. اور پہلے ہم پڑھ چکے کہ دونوں کو، آدم کو بھی اور ہوا کو بھی. اور بائبل میں جو تذکرہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہوا کو بہکایا اور ہوا نے پھر آدم کو بہکایا. وہ چیز درست نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ دونوں کو بہکایا ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے کہ آدم کو، پہلے آدم کو بہکایا، پھر اس کے ساتھ آدم کی وجہ سے ہوا کو بھی یا دونوں کو بھی بہکایا. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹکراتی ہو. یہ بات جب آدم سے بات ہو رہی تھی
ممکن ہے ہوا علیہ السلام وہ بھی سن رہی ہوگی، اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور بہکانے کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ پھل کھایا انہوں نے یہی جان کر، کیونکہ ہم ابھی پڑھے کہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ نسیان واقع ہوا، یعنی بھول گئے تھے وہ، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ انہیں اللہ سے وعدہ کیا ہے، یا بھول گئے اس بات کو کہ جو بتائی گئی تھی کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے. اس چیز کو بھول کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی صفائی پیش کی ہے آدم اور حوا کی کہ ان نے اگر ایسا کیا تو جان بوجھ کر پختہ ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان سے بھول چوک ہو گئی، یعنی بھول کی وجہ سے ایسا ہوا. فَأَكَلَا مِنْهَا، لیکن کھا لیا پھل ان سے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئی ان پر، ایک دوسرے پر ان کی شرمگاہی، یعنی جو سطر کی جگہ ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو گئی، یعنی جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا، وہ ظاہر ہو گئی. پہلا گویا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، سب سے پہلی چاہت جو ہے ابلیس کی، سب سے پہلا جو اس کی جو منزل ہوتی ہے کہ کیسے میں اس منزل تک پہنچوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں ننگا کیسے کروں انسان. اور آج آپ دیکھتے ہیں آج فخر سے انسان ننگا ہوتا ہے، کم سے کم کپڑے پہننے کو آج پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے. خصوصاً عورتیں جو ہیں کم سے کم کپڑا پہننے کی کوشش کرتی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ ان کو ان کے سطر کھل گئے ایک دوسرے کے سامنے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ چپکانے لگے فوراً اپنے جسم پہ ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے. جب وہ ان کے سطر کھل گئے تو وہ جنت کے درختوں سے پتے اتارنے لگے اور اپنے سطر کو چھپانے لگے. وَعَصَا، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب کی. فغوا، تو وہ بہک گیا. غوا کے معنی دو آتے ہیں، ایک بہک جانا اور ایک اس کے اور معنی بھی آتے ہیں منزل مقصود تک نہ پہنچنا. تو دوسرے ہی معنی کو ہم لیں گے یہاں پہ کہ وہ اس سے نافرمانی ہو گئی اور اس کی وجہ سے اپنی اس منزل مقصود تک وہ پہنچ نہ گیا، وہ راہ حق سے وہ بھٹک گیا، بہک گیا. ثم اجتباہ، یہاں وہ وضاحت نہیں کی گئی، وہ دوسری جگہ پہ کس طرح سے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو کہا اس وقت آدم علیہ السلام نے 7 مقامات پہ، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. چند جگہوں پہ کچھ ایک پہلو کا تذکرہ ہے، کسی جگہ دوسرے پہلو کا، کسی جگہ تیسرے پہلو کا. یہاں اس دعا کو نہیں دہرایا ہے. جب انہوں نے توبہ کی اور یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے چن لیا. ثم اجتباہ ربہ، اپنے رب نے اسے چن لیا. فتاب علیہ، توبہ اس کی قبول کی. وہدا، اور پھر اس کو راہ دکھائی، یعنی قبول کی توبہ، اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور اس کو پھر راہ دکھائی، ہدایت دی اسے. قال اہبطا، پھر فرمایا اتر جاؤ تم دونوں، منہا، یہاں سے، جمیعاً، سب، تم دونوں سب یہاں سے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. تم دونوں سے مراد آدم بھی اور شیطان بھی، ابلیس بھی، کہ تم دونوں اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے آپ دشمن ہو، اور اسی وقت سے یہ دشمنی ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس جب بھی آ جائے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، خدا، ہدایت. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا. یعنی بدبختی سے بھی بچے گا اور گمراہی سے بھی بچے گا جس نے بھی اتباع کی میری ہدایت کی. جب بھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی. اب یہ ہدایت ہمارے پاس آ گئی، یہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس ہدایت ہے اس وقت. اس سے پہلے دوسرے انبیاء آئے، ان کے لیے بھی الگ الگ کتابیں تھیں، انبیاء تھے. تو یہاں ہمارے لیے جو ہدایت ہے قرآن ہے. اور فرمایا جو بھی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا اس قرآن کی، وہ کبھی بھی نہ گمراہ ہوگا نہ بھٹک جائے گا، ہرگز ہرگز، اور نہ بدبخت ہوگا.
لیکن آپ پورے قرآن میں دیکھیں کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ فمن قرأ ہدایا، جس نے پڑھی میری یہ ہدایت بس وہ بچ گیا، نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. اور نہ کہیں لکھا ہے فمن حفظ ہدایا، جس نے میری اس ہدایت کو حفظ کیا، یاد کیا، بس وہ بچے گا. کہیں نہیں آپ کو پائیں گے. ایک ہی چیز بتائی فمن تبع ہدایا، جس نے اتباع کی. وہ پڑھنا تو ہے ہی، سمجھنا تو ہے ہی، لیکن پڑھنا ہو سمجھنا ہو تو اس غرض سے، اس نیت سے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں. جیسے کہ کل بھی ہم نے اس بات پہ وضاحت کی تھی، ہدایت ہی کے لیے پڑھنی ہے، ہدایت ہی کے لیے سمجھنی ہے. ورنہ آپ خالی ثواب کے لیے پڑھیں گے، ثواب مل جائے گا لیکن ہدایت نہیں ملے گی. خالی فہم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، قرآنی فہم حاصل کرنا، کہیں گے اس سے ہمیں ہدایت ملے گی، تو ہدایت نہیں ملے گی جب تک نہ مقصد ہی ہو ہدایت حاصل کرنا. ورنہ فہم حاصل کرنے کے لیے تو کتنے لوگوں نے یہ کتاب پڑھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے ہم اس کی کچھ چیزیں نکالیں، پھر وہ پیش کریں گے دنیا کے سامنے، دیکھو اس میں یہ اور یہ غلطی ہے. وہ فہم ہی تو حاصل کر رہے تھے، لیکن ہدایت ان کو نہیں ملی. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ہدایت ہی کے غرض سے اس کو پڑھے گا. ہاں پھر ایکسیپشنز ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی اس میں کچھ نقطہ نکالنے کی کوشش کرے تو اللہ کو کوئی چیز اس کی کمی پسند آ جاتی ہے، اس کو بھی کمی ہدایت مل جاتی ہے، لیکن وہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں. تو ہم کو بتا دیا گیا فمن اتبع ہدایا، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری، جو اعراض کرے گا، جس نے منہ موڑا، عن ذکری میری اس نصیحت سے، فإن له، پس بے شک اس کے لیے ہے، معیشتا ضنکا، اس کے لیے دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. اس کے لیے جو گزران ہے، اس کے لیے جو زندگی ہے، اس کی جو معیشت ہے، میں اس کو تنگ کر دوں گا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ میں اسے غریب کر دوں گا، مفلس بنا دوں گا. تنگ کر دوں گا یعنی اگر وہ بہت ہی اس کے پاس مال و دولت بھی ہو، اسے چین سکون نہیں ہوگا. اگر اسے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی ملی ہوئی ہو تو لیکن اسے دل کا سکون، روح کا چین، اور اس پر وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے سکون کی، اطمینان کی، وہ اس کو میسر نہیں ہوگی. اسے بس فکر یہی ہوگی، وہ 99 کے پھیر میں پڑ رہے گا کہ نہیں میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں. اسے کبھی بھی جسے ہم کہتے ہیں گنا حاصل نہیں ہوگا. تو فرمایا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، اور صرف ایک ہی سبب نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اعمیٰ. کتنی بڑی خطرناک سزا ہے. اندھا اٹھایا جائے گا اسے قیامت کے دن. کہے گا یہ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، یہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. وقد كنت بصیرا، میں تو تھا دیکھنے والا، یعنی دنیا میں تو میں دیکھنے والوں میں سے تھا، میری آنکھیں بینا تھی، میں دیکھتا تھا، یہاں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح تجھ تک میری آیات پہنچی، فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا، تو نے انہیں نظر انداز کر دیا. نصیحت کا ایک مطلب ہوتا ہے بھولنا، اور ایک مطلب اس کا ہوتا ہے نظر انداز کرنا. اس طرح ایک جگہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں اس کے لیے مداہنت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ نے اس سے مداہنت کسے کہتے ہیں؟ لائٹلی لینا، یعنی آپ نے ہلکا سمجھا. ہاں جی ہے قرآن تو پھر کیا ہے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم نے اس کلام سے مداہنت اختیار کی. مداہنت کے لیے جو لفظ اصل میں انگریزی میں جو ہم کہتے ہیں نا، ٹو ٹیک لائٹلی کسی چیز کو لینا. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم نے اس کلام کو لائٹلی لیا، ایسے ہی نظر انداز کر دیا. یہاں پر وہی کہا کہ تم نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ بھائی ہے یہ بھی ایک کلام جس طرح دوسرے کلام ہے.
پڑھا تو ٹھیک، نہ پڑھا تو کوئی فرق نہیں ملے گا، سمجھا تو ٹھیک، نہ بھی سمجھا تو کوئی نقصان نہیں، اس کی پیروی کی تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح سے تیرے پاس میری آیات آئی اور تو نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج تم کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ نظر انداز کر جس کو کر دیا جائے گا وہاں اس کی کیا حالت ہوگی، جہنم کے کس کونے میں وہ پڑا رہے گا، سڑتا رہے گا، جلتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن کوئی اس کو نہیں دیکھ، اس کو نظر انداز کر دیا جائے، یعنی اس کے ساتھ کیا بن رہی ہے کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا سہارا بننے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، سوچنا چاہیے، یہاں کبھی کوئی پریشانی میں ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ضرور اس کا بھائی یا بہن یا باپ یا ماں یا بیٹا یا رشتہ دار یا دوست کوئی نہ کوئی اس کی دلجوئی کے لیے آ ہی جاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے۔ تو وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہاں اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر جب جس کو اللہ ہی نظر انداز کرے تو وہاں کون ہوگا دوسرا مدد کرنے والا؟ کسی انسان کی جرت نہیں، کسی فرشتے کی جرت نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے کسی بندے کی مدد کرے اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کہ تم نے نظر انداز کر دیا میرے کلام کو، میرے احکامات کو، میرے اس کتاب کو، میری ان آیات کو تم نے دنیا میں نظر انداز کر دیا، اب آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں، تو ہمارے لیے تمہاری آج کوئی اہمیت نہیں ہے، سڑتے رہو، جلتے رہو، تو جلتے رہیں گے۔ اللہ بچائے ہم سب کو، توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو نظر انداز کرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو، بلکہ قرآن کو پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو، سمجھنے والوں میں اور اس کی پیروی کرنے والوں میں، اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے والے بنے ہم، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی غرض۔ پہلے بھی میں نے کہا، آج پھر کہوں گا کہ ایک ضرور اپنے گھر میں ہی صحیح ہے، ساتھ نہیں لا سکتے ہیں آپ، گھر میں ہی رکھیں، ایک کاپی آپ کے پاس ہو، اس کے 2 پیجز، ایک پیجز پہ آپ ڈوز لکھیں، ایک پہ ڈونٹس لکھیں۔ ڈوز یعنی کرنے کے کیا کام ہے، آج کے سبق میں ہم نے کون سے احکامات ایسے پڑھے جو ہم نے کرنے ہوں گے، اور دوسرے پیج پہ لکھیں آپ کون سے ایسے احکامات ہیں جن سے ہم نے رکنا ہوگا۔ ایک ایک بات کو ہم بٹھاتے رہیں گے، نوٹ بھی کرتے رہیں گے کہ کرنے کے کام کیا ہیں، بچنے کے کام کیا ہیں۔ تو یہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت کی غرض سے ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ ایسے ہی روح کی نشاط کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے چلو جی ہم بھی بیٹھ گئے، چلو جی 10 آدمی نے دیکھا کہ ہاں جی قرآن کلاس میں بیٹھنے والی ہیں، اس غرض سے یا صرف ثواب کی غرض سے ہم بیٹھے یہاں پہ، یہ اچھا نہیں رہے گا۔ اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو اس سے ہدایت لینے کی غرض سے اسے پڑھیں۔ ایک بار آپ ان آیات کو ذرا سنیں، مفہوم ذہن میں تازہ کر کے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ